الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پاکستان میں تعلیم و تدریس کے حوالے سے استاد کی مار ایک روایتی جملہ ہے۔ یہ بات اکثر سننے میں آتی ہے کہ اگر کسی کو بچپن میں استاد کی مار پڑ گئی ہوتی تو وہ ایسا نہ ہوتا جیسا اب ہے، بلکہ بالکل سدھر گیا ہوتا۔ روایتی طور پر استاد اور مدرس کی مار کو طالب علموں کی بہتری سے تعبیر کیا جاتا ہے، تاہم مغرب میں یہ تصور مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ وہاں بچوں کو جسمانی اور دماغی نشو و نما کے لیے اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ انہیں عزت دی جائے، ڈرایا نہ جائے اور ان کی شخصیت کو نرمی اور رہنمائی کے ذریعے نکھارا جائے۔ پاکستان کے سرکاری اور نجی اسکولوں کے علاوہ مدارس سے بھی اساتذہ کی جانب سے بچوں کو مارنے کے واقعات کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر ان واقعات کی ویڈیوز نے عوامی شعور کو بیدار کیا ہے، تاہم عملی طور پر ابھی بہت سا کام باقی ہے۔ قانونی طور پر پاکستان میں بچوں پر جسمانی سزا کے خلاف مختلف قوانین موجود ہیں، جیسے کہ چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ، لیکن ان پر عمل درآمد بہت محدود ہے۔ اساتذہ کی تربیت اور مانیٹرنگ کا مؤثر نظام نہ ہونے کی وجہ سے تشدد کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ سوات کے خادہ خیلہ میں ایک مدرسے کا 14 سالہ طالب علم فرحان اپنے استاد کے ہاتھوں شہید ہو گیا۔ خادہ خیلہ کے علاقے چالیار میں مدرسے کے استاد کا 14 سالہ طالب علم فرحان پر مبینہ طور پر تشدد، طالب علم جان کی بازی ہار گیا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے خادہ خیلہ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے مدرسے کے 2 اساتذہ کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ بچوں پر جو تشدد کرتے ہیں، ممتا کا ملال وہ کیا جانے۔ وہ وحشی تو پیار کی بول چال ہی نہیں جانتے۔ سرکاری اسکولوں اور مدرسوں میں بچوں کو سبق یاد نہ کرنے پر بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ استاد تو بچوں کو تعلیم کی طرف راغب کرتا ہے، مگر یہ استادوں کی کون سی قسم ہے جو بچوں کو تعلیم سے متنفر کرتی ہے؟ چونکہ میں خود شعبہ تدریس سے 3 عشروں سے وابستہ ہوں اور مدارس اسکول دونوں کے ماحول سے بخوبی واقف ہوں، اس لیے چند خامیوں کی نشاندہی اور بہتری کے لیے تجاویز پیش کروں گا۔ جس وقت سے سوشل میڈیا پر معصوم طالب علم فرحان کی شہادت کی تصاویر اور ویڈیوز وائرل ہوئیں، دیکھنے والوں کے دل دہل گئے ہیں۔ یہ انتہائی دردناک اور صفاقانہ عمل ہے کہ ایک استاد جس کا کام علم سکھانا اور بچوں کی تربیت کرنا ہوتا ہے، اسی نے اپنے شاگرد کو بے دردی سے مار مار کر شہید کر دیا۔ استاد میں علم دینے والا فرد نہیں ہوتا، بلکہ وہ بچے کی شخصیت سازی میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ اگر استاد محبت، توجہ اور احترام کا ماحول فراہم کرے تو بچہ نہ صرف علمی لحاظ سے بہتر بنتا ہے، بلکہ ایک بہتر انسان بھی بن کر ابھرتا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم مار کے حق میں دلائل چھوڑ کر پیار سے تربیت کے جدید اصولوں کو اپنائیں۔ بچوں کو مار کر سکھانا ایک پرانا اور ناکام طریقہ ہے جو نہ صرف ان کی ذہنی صحت کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ تعلیم کے مقصد کو بھی فوت کر دیتا ہے۔ معاشرے کو اساتذہ کی تربیت، والدین کی آگاہی، قوانین پر عمل درآمد کے ذریعے جسمانی سزا کے خلاف مشترکہ جدوجہد کرنی ہوگی۔ ہم بطور قوم تربیت کے فقدان کا شکار ہیں۔ تعلیم اور علم کی کمی نہیں ہے، ہمارے ہاں اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد بھی موجود ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، لیکن تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ان میں بھی طرح طرح کی برائیاں، کرپشن، رشوت ملوث ہونے کے واقعات عام ہیں۔ یہ صورتحال اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ صرف رسمی تعلیم کافی نہیں، بلکہ اخلاقی اور سماجی تربیت بھی اتنی ہی اہم ہے۔ ہمارے ملک میں عدالتی نظام کی سستی اور مجرموں کو بروقت اور مناسب سزا نہ ملنے کی وجہ سے روز بروز درندگی میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ شفافیت ہم سب کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔
ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں اور معاشرتی اقدار کو بہتر بنانے کے لیے اجتماعی کوششیں کی جائیں۔ اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر مدارس کے خلاف طرح طرح کے سوالات اور اعتراضات مختلف افراد کی طرف سے کیے جا رہے ہیں اور ہونے بھی چاہیے۔ ان میں سے بعض بالکل درست ہیں اور بعض محض پروپیگنڈے پر مبنی ہیں۔ پورے ملک میں مدارس کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ وہ کم وسائل کے باوجود معاشرے کے لیے جید علماء تیار کر رہے ہیں۔ وہ بچوں کو مفت تعلیم، کتابیں، رہائش مہیا کر رہے ہیں۔ مدارس کے اساتذہ کی تنخواہیں نہایت کم ہوتی ہیں، لیکن وہ فکر آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عظیم کام سر انجام دے رہے ہیں۔ پورے ملک میں مدارس کے اساتذہ نے کبھی تنخواہوں اور مراعات کے لیے نہ کوئی مطالبہ کیا ہے اور نہ کوئی احتجاج کیا ہے۔ میں نے اپنے اساتذہ کو بڑا متقی، پرہیزگار، محبت کرنے والا، غمخوار، مشفق پایا ہے، جن میں سے اکثر اب بھی حیات ہیں اور بعض اساتذہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف گردش زمانہ کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں مدارس کا قیام عمل میں آیا ہے، جس کی وجہ سے وہ پرانا معیار سب مدارس میں باقی نہیں رہا۔ ہر وہ شخص جو فارغ التحصیل ہوتا ہے، جب اسے نوکری یا روزگار نہیں ملتا تو اپنے لیے نیا مدرسہ قائم کر لیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر کسی میں مدرسہ کھولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے ان سے ایسی بھیانک غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں جو معاشرے میں مدارس کو بری نگاہ سے دیکھنے کا سبب بن رہی ہیں۔ وہ بدنامی کا باعث بنتے ہیں اور اچھے مدارس کے لیے بھی مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ تمام تنظیمات مدارس کو چاہیے کہ نئے مدارس کھولنے کے لیے سخت شرائط ضوابط وضع کریں اور ان پر عمل درآمد کے بعد ہی اطلاق دیا جائے۔ تمام تنظیمات مدارس مشترکہ یا انفرادی طور پر اساتذہ کے لیے تربیتی مراکز قائم کریں جہاں وقت کے تقاضوں کے مطابق اساتذہ کو جدید تدریسی اصولوں کے مطابق تربیت دی جائے۔ تمام تنظیمات مدارس کو چاہیے کہ اپنے ملکہ مدارس کے اساتذہ کے لیے مناسب تنخواہوں کی حد مقرر کریں۔ بعض مدارس وسائل کے باوجود اساتذہ کا استحصال کر رہے ہیں۔ تمام مدارس طلبہ کو جسمانی سزاؤں سے مکمل اجتناب کریں۔ طلبہ کو نفسیاتی اور اخلاقی طریقوں سے تعلیمی تربیت دی جائے۔ تمام مدارس اپنے اداروں کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کریں۔ پرانے درس و تدریس کے طریقہ کار کو ترک کیا جائے۔ تمام اساتذہ وائٹ بورڈ کا استعمال کریں اور تدریسی اسلوب میں جدت لائیں۔ حکومت کو چاہیے کہ سکول، کالج کے اساتذہ کے لیے بھی رہنما اصول دیں کہ جدید دور میں جسمانی سزا سے اجتناب کریں۔ مشاہدے میں آیا ہے کہ بہت سے ائمہ، مقررین، نیز اسکولز، کالج کے اساتذہ اپنی درس و تدریس اور تقاریر میں غیر منطقی انداز، غیر معیاری زبان اور بعض اوقات اخلاق سے گری ہوئی باتیں کرتے ہیں۔ لہذا اپنی زبان نرم اور شائستہ کریں تاکہ طلبہ و قوم کی صحیح رہنمائی ہو سکے۔ مدرسہ دین کی تعلیم کا مرکز ہوتا ہے جہاں اساتذہ کا کردار نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے وارثین علماء کا ہوتا ہے۔ لہذا استاد کا رویہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق کی عکاسی کرنا چاہیے۔ ارشاد ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم اخلاق کے عامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا بلکہ نرمی، شفقت اور حکمت سے اصلاح فرماتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اعتماد، ذہانت، تخلیقی سوچ کے ساتھ بڑے ہوں تو ہمیں انہیں ایک ایسا ماحول دینا ہوگا جہاں ان کی عزت کی جائے، نہ کہ انہیں سزا کا نشانہ بنایا جائے۔ اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اپنی نبی کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔